اللہم صلی علی محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ رب العزت کا بہت پیارا نام العلیم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ العلیم اس کا مطلب ہے سب کچھ جاننے والا، یعنی وہ ذات جو تمام ظاہری، باطنی، پوشیدہ، اعلانیہ، آسمان و زمین، ماضی، حال، مستقبل سب کے بارے میں جانتا ہے۔ کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے، یہاں تک کہ مخلوقات کے سینوں میں جو بھی چھپا ہوا ہے، چاہے وہ ایمان ہے یا کفر، حق ہے یا باطل، خیر ہے یا شر، سب کچھ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الانعام آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ اپنی صفت کو بیان فرما رہے ہیں۔ ترجمہ: اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی بھی پتا گرتا ہے تو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ شان، یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ غیب اور حاضر سب اس کے سامنے ہے، صرف وہی عالم الغیب ہے۔ کسی فرشتہ یا رسول کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ غیب کو جانتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام کو خود جتنا علم عطا کرنا چاہا اتنا ہی عطا کیا۔ خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی ہزاروں لاکھوں چیزوں کا علم عطا فرمایا، اور سب فرشتوں اور انبیاء سے زیادہ عطا فرمایا۔ لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کا علم نہیں اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ جب تک اس عالم الغیب کو منظور نہ ہو، کائنات کے سردار کو بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ واقعات تو بہت سے ہیں، ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، اپنے چند صحابہ اکرام کو میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، اسلام کی تبلیغ کریں۔ اگر میری قوم مسلمان ہو گئی تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 بڑے جلیل القدر قرآن مجید کے قاری اس شخص کے ساتھ بھیج دیے، لیکن ان تمام صحابہ اکرام کو بڑی بے دردی اور دھوکہ سے شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر رنج و صدمہ تھا کہ 1 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قاتلوں کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شخص کی حقیقت کا پتہ نہ چل سکا۔ اسی وجہ سے جلیل القدر صحابہ اکرام دھوکہ بازوں کے حوالے ہو گئے۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، باب کا نام ہے الدعاء علی المشرکین۔ اسی طرح ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ اکرام کو کھانے میں زہر دے دیا، جس سے ایک صحابی شہید بھی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی لقمہ کھایا تھا کہ فرمایا، اپنے ہاتھ اٹھا لو، چھوڑ دو اس گوشت کو، اور پھر اس عورت کو بلوایا اور پوچھا، تم نے اس میں زہر ملایا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ آپ کو کس نے خبر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس گوشت کے ٹکڑے نے اطلاع دی جو میرے ہاتھ میں ہے۔ تب اس عورت نے کہا، میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر یہ نبی ہے تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر یہ نبی نہیں تو ہم سب کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے۔ یہاں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب تک اللہ رب العزت کو منظور نہ ہوا تب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہ چل سکا کہ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنے ذات خاص کے لیے کسی فائدے کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی نقصان کا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا ہو۔ اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو بہت سے فائدے حاصل کر لیتا اور کوئی مجھے نقصان نہ پہنچتا۔
اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ غیب کے سب خزانوں کی چابیاں صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقی ساری مخلوق کو بہت تھوڑا علم عطا فرمایا ہے جس سے ہم اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ انسان کو سب سے زیادہ حصہ ملا ہے، حیوانات کو کم اور پھر نباتات کو اس سے بھی کم۔ مرغی کے بچے کو ہی دیکھ لیں، انڈے سے نکلتے ہی زمین پر ٹھونگے مارتا ہے کچھ کھانے کے لیے۔ زندہ رہنے کے لیے اسے اس کی ضرورت بھی تھی، لہٰذا پیدا ہوتے ہی اسے اتنا علم دے دیا گیا کہ زمین پر ٹھونگے مارے اور اپنا پیٹ بھرے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے عطا کیے ہوئے علم پر غرور اور تکبر نہ کرے، بلکہ اپنے علم کو اس العلیم جل جلالہ کی فرمانبرداری میں صرف کرے، ورنہ جب اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے تو انسان کا یہ علم اور اس کی ترقی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ جس طرح 27 اکتوبر 1989 کی بات ہے، جب سان فرانسسکو کی شہری زندگی کے مزے لوٹ رہے تھے، بازار آباد تھے، قلبوں کی جوانی اپنے عروج پر تھی، شراب کے جام ٹکرا رہے تھے، انسان موت سے بے خبر زندگی کے ہنگاموں سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک فطرت کا پہیہ گھوما اور زلزلے کی شدت سے پورا شہر لرزنے لگا۔ موٹر سائیکلوں پر سوار جوان ہوا میں اچھل گئے، آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں لمحوں میں زمین پر ڈھیر ہو گئیں، اور اب زندگی کی بجائے موت کا بازار گرم تھا۔ ہر طرف چیخو پکار تھی، سینہ تان کر غرور سے چلنے والا انسان کوڑے کا ڈھیر بن چکا تھا، اور تب تمام اخبارات و رسائل نے حکومت پر سخت تنقید کی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس ترقی یافتہ دور میں تباہی اور بربادی کا وقت سے پہلے پتہ کیوں نہیں لگایا جا سکا۔ مگر یہ بیچارے کم خبر تنقید کرنے والے کیا جانے کہ جب قانون فطرت حرکت میں آتا ہے تو انسان کی سب تدبیریں دھری رہ جاتی ہیں۔ انسان کتنا کمزور، بے بس اور لاچار ہے کہ سائنس کے اس دور میں بھی وہ نہیں جان سکتا کہ کل کیا ہوگا۔ اسی طرح ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ انبیاء بھی غیب کی باتوں کا ذرا برابر علم نہیں رکھتے۔ ہاں، اس میں شک نہیں کہ جو حصہ علم کا ان کو عطا ہوتا ہے وہ ساری مخلوقات سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تمام انبیاء سے زیادہ علم عطا کیا گیا، اور اسی عطا شدہ علم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں غیب کی باتیں لوگوں کو بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی تھیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارشاد ہے، جو شخص یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے تھے، اس نے اللہ جل جلالہ پر بہتان باندھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات انبیاء اور ولیوں میں نہ بانٹیں، اور اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا یقین رکھتے ہوئے ہر طرح ہر جگہ گناہوں اور شرک سے بچیں، اور ہمیشہ نفع مند علم کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہا کریں، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اے اللہ، جو علم آپ نے ہمیں سکھایا ہے اسے ہمارے لیے نفع بخش بنائیے، اور ہمیں وہ چیز سکھائیے جو ہمارے لیے نفع بخش ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفع بخش علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔